آپ بگٹی قبیلے کی بات کی، نواب اکبر بگٹی کے جہاں بگ ہونے کے بعد کون آپ سمجھتے ہیں کہ جانشین ہے نواب اکبر بگٹی کا؟ میر علی بگٹی کو سمجھتے ہیں یا برہم داغ بگٹی کو سمجھتے ہیں، یا آپ خود بھی اس کے امیدوار ہیں؟ بات ایسے ہے کہ بگٹی قوم کی نوابی ابھی بہت دیر کی بات ہے۔ سب سے پہلے ہمارا خواہش ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں سے نکلے ہیں وہ اپنے گھروں کو جا کے آباد ہوں، ان کے مکانات بنانے ہیں، پورا علاقہ مسمار ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جو لوگ فوج کی قید میں ہیں ان کو رہا کروانا ہے، اس کے جو لوگ جیلوں میں ہیں ان کو رہا کروانا ہے، کیونکہ ان پہ جھوٹے مقدمات ہیں، اور حکومت سے ان کے نقصانات کا ازالہ دلوانا ہے۔ اس کے بعد نمبرنگ کرنی ہے کہ کتنے مسنگ پرسنز ہیں، کتنے شہید ہو چکے ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں سیٹل ہو جائیں گی اس کے بعد فیصلہ بگٹی قوم کا ہے، جس پہ دستار بندی کرتے ہیں ہمارے سر آنکھوں پہ ہے۔ یعنی کہ تب تک کوئی سردار بالکل نہیں ہوگا، کوئی نواب نہیں ہوگا، ہمیں سرداری نوابی بغیر کا، سردار اور نواب کے رہے گی ہمارے بگٹی قبیلہ؟ سردار یا نوابی کی لالچ نہیں ہے، قوم ہماری ہے، نہ ہم بھاگے جا رہے ہیں نہ قوم بھاگی جا رہی ہے۔ جس قوم کی آپ سرداری یا نوابی سنبھالنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے آپ ان کے لیے فوری اقدامات کریں کہ وہ اپنے علاقوں میں آ کے رہیں جس طرح پہلے رہتے تھے۔ آج کل تو مہاجرین کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لیکن شادین ہم جب دیکھتے ہیں کہ سوئی میں بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، کون آنا شروع میر ہو علی گئے؟ بگٹی وہاں پہ موجود ہیں، بگٹی ہاؤس میں موجود ہیں، وہاں کی تزئین و آرائش کی جا رہی ہے بگٹی قلعے کی، اور وہ وہاں پہ انہوں نے ایک طرح کے سردار کا جو عہدہ ہے وہ سنبھال لیا ہے۔ ایسے ہے، وہ سرکاری سردار ہیں، وہ آئے تھے 40 گاڑیوں کے قافلے میں، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ ایف سی کے قافلے میں، تو اس سے آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ سرکاری سردار ہے؟ اگر ایک سرکاری سردار بات تو بھی میری سن حالات لیں، کو بہتر اور بات تو نارملائز کر رہا ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ میری بات تو سن لیں آپ۔ سرکاری سردار بلوچستان میں کبھی ایکسیپٹ ہی نہیں کیا کہ یہ تاریخ ہے بلوچستان کی، اب ذرا اس کو غور سے پڑھیں۔ نواب اکبر بگٹی چھوٹے تھے تو اسی طرح کی کسی نے سرداری کی بات کی تھی کہ ہم سنبھالیں گے، وہ مارا گیا۔ مری قبائل میں بھی نواب خربش چھوٹے تھے تو کسی نے ایسی بات کی، وہ بھی مارا گیا۔ سردار عطا اللہ مینگل چھوٹے تھے، ان کے بھی کسی نے بولا کہ ہم سردار بنیں گے، وہ بھی مارا گیا۔ تو وہ سرکاری طریقے پہ لوگ لائے گئے تھے۔ تو بلوچستان کی ایک تاریخ ہے، ان ایکسیپٹیبل ہے وہاں کے لوگوں کو، یہ چیز کبھی قبول ہی نہیں کیا سرکاری لوگوں کو۔ میر علی بگٹی جو گئے تھے ان کی مقبولیت کا اندازہ آپ لگا لیں، نہ تو ڈیرہ بگٹی کے لوگوں نے ویلکم کیا۔ ڈیرہ اس مجمع میں 5000 لوگ تھے، ایک طرف بگٹی قوم 4.5 لاکھ ہے، ظلم نہیں ہے 4.5 لاکھ قوم کے لیے 4,45,000 ایک طرف اور 5000 لوگ کہتے ہیں ہمیں یہ قبول ہے، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں آ کے۔ اور دوسری چیز، نہ تو انہوں نے ویلکم کیا، نہ بلوچستانی عوام نے کیا، نہ بلوچستان کی نیشنلسٹ فورسز نے کیا، نہ تو پاکستان کی سیاسی مذہبی جماعتوں نے، نہ پاکستانی عوام نے، سوائے چودھری شجاعت ایک واحد شخص تھے جنہوں نے ان کو مبارکباد دی ہے۔ تو اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ سرکاری سرداروں کو پسند نہیں کیا جاتا ہے۔ جو سرکاری سردار سرکاری ایجنڈے کو آگے چلائے انہیں تو کسی بھی صورت قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ میر علی بگٹی کو کون قبول کرے گا بگٹی علاقے میں یا کہیں اور؟ جو کہتا ہے کہ نواب اکبر بگٹی کا جو شخص نام لے گا اس پہ 8 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا، تو مطلب میر علی بگٹی کو میرا نہیں خیال، ان کی وہ ٹیک آف کرنے سے پہلے ہی کریش ہو چکے تو ہیں۔ آپ کی باتوں سے تو ایسا لگتا ہے کہ میر علی بگٹی کی زندگی کو بھی خطرہ ہے۔ دیکھیں جی، میر علی بگٹی سرکاری ایجنٹ ہیں، سرکار کی گود میں کھیل رہے ہیں، ان کی زندگی کی ذمہ داری بھی اسٹیبلشمنٹ کی ہے، ہماری نہیں۔ تو اب یہ بتائیے گا، آپ وہاں کیوں نہیں جاتے؟ جب میر علی بگٹی وہاں پہنچ سکتے ہیں تو دیکھیں، آپ بھی اپنے جو آپ کے دوست ہیں، جو آپ کے قبیلے کے لوگ ہیں، جو ہم جائیں گے، ان کو لے کے وہاں مگر جا کے سیٹل کیوں نہیں ہو جاتے؟ ہمارا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ ہم سرکاری طور پہ وہاں پہ جائیں۔ ہم جائیں گے تو اپنے زور سے جائیں گے، ورنہ کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ تو غیر ٹھیک ہے، سرکاری طور پہ جانے میں آپ میں کیا چیز حائل ہے اور کیا رکاوٹ ہے وہاں پہ جانے کی؟ رکاوٹ یہ ہے کہ یہ لوگ وہاں حالات ناساز کر دیں گے، وہی کہانی دہرائی گی، وہی آپریشن ہوگا وہاں پہ۔ تو لہٰذا اب جو بھی ہو، ہم عید کے بعد ایک ڈیٹ اناؤنس کر کے انشاءاللہ جائیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اگر جیسے کہ چھاونیاں یہاں سے ریموو ہوتی ہیں تو ظاہر ہے آرمی بھی چلی جائے گی۔ آپ کہتے ہیں نا کہ ان کو حمایت حاصل ہے، سردار ہیں وہاں کے، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر وہ ڈیرہ بگٹی ایجنسی میں 72 گھنٹے بھی بیٹھ گئے، میں آپ کو جرمدار ہوں، جو آپ کہیں گے مجھے قبول ہے۔